سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے کچھ نوجوان بھائی بیچارے جلسات دیکھنے آئے اور دور ہی سے بیچارے دیکھ دیکھ کے وہ مزہ لے رہے ہیں. اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ محفل رسول میں شرکت کریں. کرسیاں خالی ہیں، ان کو پر کر لیں. ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ حضور حبیب العلماء رونقی اسٹیج ہونے والے ہیں. دیکھیں موقع شادی کا ہے. مجھ سے پیشتر حضرت قاری نثار احمد نظامی صاحب قبلہ جو اس وقت ایک چلتے ہوئے خطیب ہیں، ان سے آپ نے شادی اور شادی سے متعلق ضروری باتیں سماعت کر لی ہیں. عصر حاضر کا ایک بہت بڑا مدعا اور ایشو ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب رحمت ہے اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ کھول کر رکھ دیں تو ہر گھر میں اجالا ہوگا، ہم نے جزدان میں سورج کو چھپا رکھا ہے. آج اس قرآن مقدس کے کچھ آیات کو لے کر کے کچھ ناہنجار قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں قرآن کریم سے چند آیات کے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلائے. ہم ان کے حق میں دعا ہی کریں گے. دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی. زمین کی فرش بچھائی، آسمان کا سائبان بنایا، زمین و آسمان کے درمیان چاند اور سورج بنائے اور ستاروں کے قمقموں سے اس فضا کو منور و مجلہ فرمایا. سیارے بنائے، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، بڑے بڑے دریا سمندر. اللہ جل شانہ نے ان کی تخلیق فرمائی اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کائنات کی سلطنت اپنے محبوب ترین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مل کے خاص کبریا ہو، مالک ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کا بھی بھلا ہو، اور سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. اس کائنات کی سلطنت میرے آقا کو بہت پہلے عطا کی گئی، مگر مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ان کی ولادت کے وقت کیا گیا.
آپ نے سنا ہوگا اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آقائے دو جہاں جب پیدا ہوئے تو سچے آقا کی سچی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آسمان سے اللہ نے 3 جھنڈے نازل فرمائے. ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں، وعلمم بظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا. یہ 3 جھنڈے کیوں اتارے گئے؟ در حقیقت 3 جھنڈے مصطفیٰ جان رحمت کی لامحدود سلطنت اور ان کی بادشاہت کے اعلان کے لیے لگائے. سورج پچھم سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے نا. یہ تو آپ سب کو معلوم ہے. خانہ کعبہ در حقیقت پوری روئے زمین کا سینٹر اور مرکز ہے. کسی بھی طرف سے آپ دنیا کو ناپ لیجئے تو خانہ کعبہ بیچ میں نظر آئے گا. جہتیں 6 ہیں، مگر ان 6 جہتوں کے درمیان اگر کوئی عمارت ہے، اگر کوئی گھر ہے تو وہ خدا کا گھر خانہ کعبہ ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ نے 3 جھنڈوں کو اتار کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا اعلان فرما دیا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دیکھیں جب کوئی سلطنت اور کوئی حکومت بنتی ہے تو اللہ کے بندے اس سلطنت اور حکومت کا آئین اور دستور مرتب کرتے. ہمارا وطن ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 میں ایک ٹیم نے یہاں کے آئین اور یہاں کے دستور کو تیار کیا، جسے اس ملک میں نافذ کیا گیا، جسے آئین ہند کہتے ہیں اور جسے جمہور ہندوستان کہتے ہیں. انسان کے بنائے ہوئے دستور، انسان کے بنائے ہوئے اصول اور انسان کے بنائے ہوئے قاعدے اور ضابطے یہ حجت نہیں ہوا کرتے ہے نا، دلیل شرعی نہیں ہوا کرتے، مگر جس سلطنت کا قانون اور جس سلطنت کے اصول و ضوابط اللہ بنائے تو وہ قوانین اور وہ اصول ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوا کرتے. انسان کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں 2 طرح سے فرق ہوتا. ایک تو یہ کہ انسان جس چیز کو بناتا ہے اس میں انسان چینجنگ کر سکتا، انسان اس میں تبدیلی کر سکتا. بطور مثال انسان نے جو سب سے پہلا کمپیوٹر بنایا اس کی سائز اور اس کا حجم اتنا بڑا تھا کہ وہ پورے کمرے میں آیا کرتا، یعنی ایک کمرے کے برابر کمپیوٹر کا حجم اور اس کی سائز تھا. مگر انسانی شعور اور انسانی ادراک اور انسانی عقل نے اتنی ترقی کیا کہ زمانہ بدلتے بدلتے زمانہ ایسا آیا
کہ جو کمپیوٹر ایک کمرے میں نہیں سماتا تھا، آج اس کمپیوٹر کو ہم اپنی چھوٹی سی جیب میں لے کر کے گھومتے ہیں، جسے موبائل کہتے ہیں، ہے نا؟ انسان نے سب سے پہلے آسمان پر غباروں کو اڑا کر کے جہاز بنانے کا آغاز کیا۔ پہلے کتے، بلی اور بندر بھیجے گئے، مگر جب انسانی شعور نے ترقی کیا، سائنس نے عروج پایا، تو اس وقت اللہ نے انسان کو وہ طاقت عطا کی کہ انسان نے ایسے ایسے بھاری بھرکم دیو ہیکل جہازیں بنائی کہ جن جہازوں پر آج ہزار ہزار لوگ بیٹھ کر کے آسانی سے آسمان کی فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ پہلا ٹرین جو انسان نے بنایا تھا وہ کوئلے سے چلا کرتا تھا، مگر آج جب ہم ریل کی دو پتلی پٹریوں پر 500-600 کی سپیڈ میں دوڑنے والی چمچماتی ہوئی میٹرو ٹرین کو دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، انسان اس طرح سے ترقی کر چکا ہے کہ صرف یہ باڈی میں، شریر میں جان نہیں ڈال سکتا، باقی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے جیسا بولنے والا اس نے روبوٹ بنا دیا، اپنے جیسا کام کرنے والا اس نے روبوٹ بنا لیا۔ آج ایسے ایسے روبوٹ بن گئے ہیں کہ وہ گاڑی بھی چلاتے ہیں، جہاز بھی چلاتے ہیں، ٹرینیں چلاتے ہیں، اور انسانوں کی طرح وہ حرکت اور نقل اور ادائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ انسانی عقل کی ترقی کا حال۔ ایک وقت تھا جب انسان 2-4 فٹ 10 فٹ کی اونچائی تک نہیں جا سکتا، مگر آج وہ دور بھی آ گیا کہ انسان نے چاند کے سینے پر بھی اپنے قدم کو رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کو اللہ نے لامحدود اور بے پناہ طاقت و قوت سے سرفراز فرمایا۔ مگر اے اللہ کے نیک بندو، ذرا آپ غور کریں کہ انسان جس چیز کو بناتا ہے وہ چیز متغیر ہوتی ہے، وہ چیز منقلب ہوتی ہے، وہ چیز چینجنگ ہوتی ہے، وہ چیز تبدیلی قبول کرتی ہے۔ مگر جس چیز کو میرا رب بناتا ہے، جس چیز کو میرا خدا بناتا ہے، اس چیز میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ اس چیز میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے نا؟ اللہ نے جس طرح سے انسان کو 2 پیر والا پیدا فرمایا، پوری دنیا میں آپ گھوم کے آ جائیے، انسان 2 ہی پیر والا ہے۔ شاذ و نادر کہیں ہو جائے تو الگ چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو جس طرح سے 2 ہاتھ عطا کیے، آج بھی 2 ہی ہاتھ رہتے ہیں، ہے نا؟ اب کوئی اگر 7-7 8-8 ہاتھ دکھائے تو یہ خلاف عقل چیز ہے، خلاف واقع چیز ہے نا؟ تو سب سے پہلا فرق تو یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اور انسان کی بنائی ہوئی چیز میں، کہ اللہ انسان جس چیز کو بناتا ہے اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، اس کو گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں حذف و اضافہ ہو سکتا ہے، مگر جس چیز کو اللہ بناتا ہے اس میں نہ کبھی تبدیلی ہوتی ہے، نہ کبھی اس میں چینجنگ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت کا قانون میرے خدا نے بنایا، میرے آقا کی سلطنت کے اصول و ضوابط میرے خدا نے عطا کیے ہیں۔ اسی اصول و ضوابط کو اور اسی قانون کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر یہ تسلیم ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے،
تو یہ بھی ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہے نا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال سے انسان اسی فکر میں ہے کہ وہ قرآن کو بدل دے، قرآن کی کوئی نظیر پیش کر دے، قرآن کی کوئی مثال پیش کر دے۔ مگر اے اللہ کے نیک بندو، بڑے بڑے ادبا چلے گئے، بڑے بڑے شعراء چلے گئے جن کے اوپر ادب ناز کیا کرتا تھا، مگر جب انہوں نے قرآن کی نظیر بنانی چاہی تو ان کو بس یہی کہنا پڑا کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک بہت بڑا شاعر ہے متنبی جس کو کہا جاتا ہے، ایک بار لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے قرآن کریم جیسا قرآن اور کتاب تیار کرنا چاہا تو تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ اس نے سورہ قاریعہ پڑھا اور اس کے بعد اس کی نقل کرتے ہوئے اس نے ایک سورت بنانے کی کوشش کی۔ سورہ قاریعہ کیا ہے؟ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے قاریعہ کے مطلب ہوتے ہیں ہلانے والی چیز، ہے نا، کسی کو کھٹکھٹانے والی چیز، کسی کے دل کو دہلانے والی چیز۔ القاریعۃ وہ دہلانے والی چیز، مل قاریعہ دہلانے والی چیز ہے کیا؟ ما ادراک مل قاریعہ، تم کیا جانو کہ وہ دہلانے والی چیز کیا ہے؟ ذرا قرآن کے اسلوب کو دیکھو اور قرآن کے اعجاز کو دیکھو کہ قرآن انسان کو اپنے کلام سے حیرت کی ایک منزل سے حیرت کے دوسرے منزل پہ لے جاتا ہے، اور اس کے بعد چیلنج کرتا ہے کہ جو قرآن جانتا ہے وہ انسان نہیں جان سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو قرآن بتا سکتا ہے وہ انسان نہیں بتا سکتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو اور اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اپنے مسجد میں رکھے ہوئے وہ قرآن کا احترام کرو۔ اللہ فرماتا ہے القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ متنبی کو سوجھی تو کیا سوجھی، اس نے نقل کی تو کیسے نقل کی، اس نے کاپی کیا تو کیسے کاپی کیا، اس نے قرآن کی سورت جیسی سورت بنائی تو کیا لکھا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو فیل معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی، ہے نا۔ اب ہاتھی جیسی موٹی عقل رکھنے والا اس شاعر نے قرآن کی نقل بھی کیا تو ایسا خائب و خاسر ہوا کہ جب وہ بنا کر کے الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ الفیل مطلب ہاتھی، ملفیل ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ملفیل تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے۔ تو وہاں بیٹھنے والے بچے بھی ہنسنے لگے کہ مولانا صاحب ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہاتھی کس کو کہتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا غور کرو، متنبی اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا، مگر جب اس نے قرآن کی نقل کرنی چاہی اللہ نے اسے ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیا اور انسان کو یہ باور کرا دیا کہ سب کی کاپی ہو سکتی ہے، سب کی نقل ہو سکتی ہے، سب کی نظیر بن سکتی ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب جیسی کتاب لکھی جا سکتی ہے، مگر قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، جس کی کوئی کاپی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، نہ تو میرے خدا کا کوئی جواب ہے اور نہ ہی کلام خدا کا کوئی جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ کمال احمد صاحب قبلہ علیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ 7 سال تک خانہ کعبہ پر ایک تحریر لٹکائی گئی تھی، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے نا، وہ کیا سورت ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 7 سال تک قرآن کریم کی یہ سورت کعبہ میں لٹکائی گئی، بڑے بڑے ادباء آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء آئے، مگر کوئی قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کا جواب نہیں لکھ سکا۔ ایک بہت بڑا شاعر آیا، جب اس نے قرآن کی ان 3 آیتوں کو دیکھا تو اس نے آگے لکھ دیا، واللہ ما ھذا کلام البشر، با خدا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس سے بڑا دوسرا ادیب آیا تو اس نے آگے نوٹ لکھا، کیا لکھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا کے بارے میں لکھا کہ اِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، لیکن جو کسی انسان نے نوٹ لگایا تھا اس نوٹ کے بارے میں کہا وَلَكِنْ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ ایک دور تھا کہ قرآن کے منکرین اور قرآن کے چیلنج کو سننے والے لوگوں نے اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب کا انتخاب کیا، اسے ساری سہولتیں دی گئیں، اسے ساری آسائشیں دی گئیں، ایک کمرہ دیا گیا اور کہا گیا کہ تم اس میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کا جواب لکھو۔ اے اللہ کے نیک بندو، مہینے بھر بعد جب لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بڑا ادیب اور وہ بڑا فصیح و بلیغ انسان، جس کے اوپر ادب اور فصاحت و بلاغت بھی ناز کرتی تھی، وہ ادیب انسان اپنے بغل میں کاغذ کا ایک ڈھیر لگا کر کے بیٹھا ہے اور قلم کو اپنے دانتوں میں دبا کر کے سوچ رہا ہے، سامنے قرآن کریم کھلا رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کاغذوں کا ڈھیر کیا ہے؟ اس ادیب اور اس عالم نے جواب دیا تھا کہ میں نے قرآن کھولا، قرآن کے پہلے صفحے کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، 1 مہینہ ہو گیا ہے، صرف بسم اللہ جیسا جملہ بنانے کے لیے میں نے کوشش کیا، ایک کاغذ پر جملہ بناتا ہوں لیکن بسم اللہ جیسا جملہ بن نہیں پا رہا ہے، پھاڑ کر کے کاغذ کو رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو ڈھیر دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے ناکامیوں کی دلیل ہے، یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے۔ تم نے مجھے قرآن کا جواب لکھنے کے لیے کہا تھا، میں قرآن کے ایک جملے کا جواب نہیں لکھ سکا تو پورے قرآن کا جواب کیسے لکھ سکتا ہوں؟ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن کے اعجاز کا جب یہ عالم ہے تو خود قرآن اتارنے والے کا کیا عالم ہوگا اور اس ذات کا کیا عالم ہوگا جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا۔ میں کلمہ شہادت پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کے بعد میں تو کہتا ہوں قرآن کا ایک پارہ تو بہت بڑی بات، قرآن کی ایک سورت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کی ایک آیت تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کا ایک لفظ تو بہت بڑی بات ہے، قرآن کا ایک حرف تو بہت بڑی بات ہے۔ میں آج منبر رسول سے یہ دعویٰ کرتا ہوں اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے کہ قرآن کا ایک نقطہ نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدل سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن
خدا کرے۔ اے مسلمانوں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں لیا ہے۔ انسان سے چوک ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان کبھی نیند کیا ہوش میں بھی جا سکتا ہے، مگر اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پروردگار نے لیا ہے، جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ 24 گھنٹے ہی نہیں ازل سے لے کر کے ابد تک ہمیشہ وہ اپنے کلام کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اور یاد رکھے مسلمانوں، جس طرح سے اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں، اسی طرح سے اللہ کی صفات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جلسے سیرت مصطفیٰ حضرت علامہ کمال احمد صاحب قبلہ علیمی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قرآن اللہ نے ہمارے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ اے مسلمانوں، قرآن اللہ نے ہمارے اوپر نازل فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، تو صرف قرآن خوانی کے لیے نہیں ہمیں دیا، صرف طاقوں کی زینت بنانے کے لیے قرآن اللہ نے ہمیں نہیں دیا، صرف تلاوت کے لیے اللہ نے قرآن ہمیں نہیں عطا کیا، اللہ نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری زندگی کے زلف برہم کو سنوارنے کے لیے۔ اے اللہ کے نیک بندو، قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کتاب کی شان یہ ہے ھدی للناس، یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ کتاب تو وہ کتاب ہے فیہ شفاء للناس، جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ آج آپ شفا تلاشنے کے لیے میڈیکل میں جاتے ہو، آج آپ شفا تلاشنے کے لیے ڈاکٹر کے ہاں جاتے ہو، آج آپ شفا تلاشتے ہو تو ٹیبلٹ اور کیپسول میں تلاشتے ہو، آج شفا تلاشتے ہو تو دعا اور تعویذ میں تلاشتے ہو۔ اے مسلمانوں، قرآن سے بڑھ کر کے نہ کوئی تعویذ ہو سکتا ہے، نہ تو قرآن سے بڑھ کے کوئی دوا ہو سکتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ بو دن بھر گیہوں کاٹے ہو، ہے نا؟ بیچارے جو سمجھنے والے تھے وہ تو سمجھ کے چلے گئے۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے جو ہے سمجھو، تو کہنے لگے کہ ہاں مولانا صاحب سمجھ گئے، تو کہا بے جو سمجھ گئے تو پھر سمجھانے کی ضرورت کیا، وما علینا الا البلاغ، ہے نا؟ اب دوسرے دن لوگوں نے پلان بنایا کہ بھئی ایسا ہے، آدھے لوگ کہیں گے کہ سمجھیں، آدھے لوگ کہیں گے نہیں سمجھیں، ہے نا؟ تو دوسرے دن ایک پارٹی نے کہا کہ ہاں مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں سمجھ رہے، ہے نا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ایسا ہے جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ ان نہ سمجھو کو سمجھا دیں، وما علینا الا البلاغ، تقریر ختم ہو۔ اس کے بعد یہ پلان بنایا گیا کہ اگلے دن مولانا صاحب جب پوچھیں گے کہ سمجھے کہ نہ سمجھے تو سب مل کر کے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھے۔ مولانا صاحب نے اگلے دن پوچھا کہ بھیا سمجھو کہ نہ سمجھے، تو سب مل کے ایک زبان بولے کہ مولانا صاحب کچھ نہیں سمجھے، ہے نا؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب آپ لوگ نہیں سمجھے تو آپ جیسے نہ سمجھوں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے 12 بجے کے بعد تو اسے بھی باؤنس ہونے لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کیا بول سکتے اس ماحول میں، آدمی کیا بول سکتے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑے ہی عزیز حضرت قاری حافظ قمر الدین صاحب، حافظ ابرار صاحب، اور حضرت مولانا انور رضا صاحب قبلہ، اور حافظ علاء الدین سلمہ، ان لوگوں کی دلی خواہش تھی میں حاضر ہوا، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور بس دو چند باتیں اور سن لیں قرآن کریم کے تعلق سے۔ میں نے آپ کے جمعہ کے دن بھی آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ آج ہم قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہے نا؟ اس لیے کہ قرآن
یہ اللہ کی حفاظت میں، تو ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو صرف اور صرف قرآن کی حفاظت، قرآن پر عمل کر کے کرنا۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، قرآن کا تو مقام ہے، قرآن کا وہ مقام ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے، اور جو قرآن سنتا ہے اللہ اسے بھی ثواب دیتا ہے۔ قرآن کے مقام کے تعلق سے امام شافعی کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، اپنے شاگرد سے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے اس کو پڑھ کے سنا، ہے نا۔ شاگرد نے پڑھا، امام شافعی فرماتے ہیں اس جملے کی جگہ پہ یہ جملہ لکھ دو، اس جگہ پہ اس چیز کو لکھ دو۔ اسی طرح سے امام شافعی نے 70 دن تک اپنی لکھی ہوئی اس کتاب کو بدلتے رہے، حذف و اضافہ کرتے رہے، اور جب 70 دن ہو گئے ہے نا، تو اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ بس اب یہیں پر اسٹاپ کر لو، یہیں پر رک جاؤ۔ یہ صرف اللہ کے کلام کی شان ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان پوری زندگی اپنے کتاب کو دیکھتا رہے تو اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ اور تبدیلی کرتا رہے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی، ہم قرآن کریم پر عمل کر کے قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو۔ قرآن ہم سے کہتا ہے جھوٹ نہ بولو۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ آخرت کا سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، قرآن کریم ہمیں آج دعوت عمل دے رہا ہے، اور آج بھی ہم خواب خرگوش میں ہیں اور قرآن کو اپنے طاق کی زینت بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی جبکہ ہمارے قرآن کو غیر پڑھ کر کے اس پر اعتراض کر رہے ہیں، مگر مسلمان ہے کہ وہ قرآن کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہمارے گھر میں رحمتیں آئیں تو کیسے آئیں، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں تو کیسے آئیں۔ آج غربت و افلاس کا شکار ہے ہر مسلمان، آج بدحالی اور مفلوق الحالی کا شکار ہے ہر مسلمان، آج ہر مسلمان غربت کا شکار ہے۔ آج ہمارا دھندا چوپٹ ہو رہا ہے، آج ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، آج ہمارا اقتصاد تباہ ہو رہا ہے، آج ہماری کمائی میں برکتیں نہیں رہ گئی ہے، آج برکتیں ہماری گھروں سے اٹھا لی گئی ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ نے ہمارے درمیان اسی لیے نازل فرمایا تھا کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، اللہ اپنی برکتوں سے ہمیں نواز دے گا۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں تو تاثیر دی ہے کہ اگر قرآن پڑھ کر کے کسی مٹی پر پھونک دیا جائے تو وہ مٹی بھی سونے میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے بے جان چیزوں پر دم کر دیا جائے تو بے جان چیزیں بھی جاندار بن جایا کرتی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، اللہ کے ایک نیک بندے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت پہنچتی ہے۔ حضور 7 بیٹیاں ہیں اور 7 بیٹیاں بن بیاہی ہیں۔ پہلی بیٹی کی شادی کا سوال ہے، حضور میں نے آپ کا بڑا ذکر سنا ہے، آپ کی سخاوت کے فسانے سنے ہیں، حضور کچھ عطا کر دیجئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت و رضوان ہیں، انہوں نے کیا کیا، بغل کے کھیت سے ایک ڈھیلا منگایا اور منگا کر کے اس پر کیا کیا، اس پر انہوں نے 3 بار درود شریف پڑھا اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھا اور 3 بار درود پڑھ کر کے دم کر دیا۔ کہا ماں آنچل پھیلاؤ، ماں نے آنچل پھیلایا ہے، آنچل میں ڈھیلے کو ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد کہا گھر جاؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ اب وہ بوڑھی ماں بیچاری کبھی اپنے آنچل میں موجود ڈھیلے کو دیکھتی ہے اور کبھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور کبھی موجود حاضرین کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے بابا کا بڑا نام سن کے آئی تھی مگر بابا نے تو ہمیں ڈھیلا تھما دیا ہے، اب ہم اس ڈھیلے کا کیا کریں گے؟ مگر اے اللہ کے نیک بندو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر
تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات اس بوڑھی کی تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں بوڑھی ماں اس ڈھیلے کو آنچل میں چھپا لو، کہیں راستے میں کھول کے دیکھنا نہیں، گھر جانا اس کے بعد کھول کے دیکھنا۔ حضرات وہ بوڑھی عورت راستے بھر اپنے کو کوستے ہوئے آئی، بلا وجہ میں بابا کے چکر میں پڑ گئی تھی، گھر میں داخل ہوئی، اپنی بیٹیوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے اپنے آنچل سے جب اس مٹی کے ڈھیلے کو نکالا ہے تو اے اللہ کے نیک بندو وہ ڈھیلا ڈھیلا نہیں تھا، اب وہ سونے کا ٹکڑا بن چکا تھا، وہ سونے کی ڈلی بن چکی تھی۔ حضرات یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی، جس نے ایک بے معمولی حیثیت کی مٹی کو اس نے سونے میں تبدیل کر دیا۔ حضرات اب بوڑھیا بڑی خوش ہو گئی، خوب فراخ دلی سے خرچ کیا، لمبے لمبے دعوتیں کی، کہا اب تو طریقہ معلوم ہو گیا ہے، آئیڈیا پتہ ہی چل گیا ہے، اب جب ضرورت پڑے گی ہم بھی 3 بار درود شریف اور 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیں گے اور ڈھیلے پہ پھونک ماریں گے، وہ ڈھیلا سونے میں بدل جائے گا۔ مگر اے اللہ کے نیک بندو، جب دوسری بیٹی کی شادی کا موقع آیا، اس نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا اور کہا چلو کھیت میں جو سب سے بڑا ڈھیلا ہو، جس کو ہم چیکا کہتے ہیں، کہا چلو سب مل کے سب سے بڑکا چیکا لے کر کے آتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ گئے، حضرات بڑا والا ڈھیلا تلاشا ہے، لا کر کے گھر میں رکھا ہے، بوڑھی نے 3 بار درود شریف پڑھا ہے اور پڑھ کر کے 3 بار قل هو اللہ بڑے زور سے پھونک مارا، مگر جیسے وہ پہلے ڈھیلا تھا ویسے اب بھی ڈھیلا رہا۔ حضرات سوچا کہ شاید غلطی ہو گئی ہے، 6 بار پڑھا، 9 بار پڑھا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تمام آیتیں پڑھ ڈالی اور پڑھ کے دم کرتی رہی، مگر جیسے وہ پہلے ڈھیلا تھا ویسے ہی اب بھی ڈھیلا تھا۔ انسان کی عقل جب معوف ہو جاتی ہے، انسان کی عقل کی پرواز جہاں پر جا کے تھم جاتی ہے، وہیں پر انسان کو اللہ والوں کا در یاد آتا ہے۔ آج جب بھوت پریت سے پریشان ہوتے ہیں تو یہ بیچارے بڑی برادری کے لوگ بھی کہاں جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں مخدوم اشرف کی چھوچھوی کی بارگاہ میں، نیر شریف کا پانی پیتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، چہرہ چھپا لیتے ہیں عورتوں کی طرح اور کہتے ہیں مولانا صاحب گھر نہ بتانا ورنہ برادری والے بائیکاٹ کر دیں گے۔ جہاں انسان کی عقل جا کے ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ والوں کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ الٹے قدم دوڑ کر کے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کیا حضور جو آپ نے کیا تھا میں نے بھی وہی کیا ہے، بلکہ میں نے تو بہت کچھ کر ڈالا ہے، پورا قرآن پڑھ کے دم کر دیا، مگر مٹی تو مٹی ہی رہی، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی رہا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی مسکرانے لگے، کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے، مقام کئی ایک ہوتے ہیں، مراتب کئی ایک ہوا کرتے ہیں، منزلیں کئی ایک ہوا کرتی ہیں، تیرا مقام کچھ اور ہے، میرا مقام کچھ اور ہے، تیری منزل کچھ اور ہے، میری منزل کچھ اور ہے، تیرا رتبہ کچھ اور ہے، میرا رتبہ کچھ اور ہے، تیری زبان کچھ اور ہے، اللہ والے کی زبان کچھ اور ہے، تیری زبان پر گالیاں رہتی ہیں، تیری زبان پر غیبت رہتی ہے، تیری زبان پر بدغاہی رہتی ہے، تیری زبان پر گالی گلوچ رہتا ہے، تیری زبان پر بھائیوں کے خلاف غداری کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے تیری زبان کی تاثیر چھین لی ہے۔ میری زبان پر اللہ کا کلام ہوتا ہے، میری زبان پر مصطفیٰ کا درود ہوتا ہے، میری زبان پر لا الہ الا اللہ کے صدائیں ہوا کرتی ہے، میری زبان پر محمد الرسول اللہ کا دل نواز نغمہ ہوا کرتا ہے، میری زبان صاف و شفاف ہے، میری زبان کی شان تو یہ ہے کہ زبان میری ہوتی ہے مگر اس زبان پر کلام ہی اللہ کا ہوا کرتا ہے، زبان میری ہوا کرتی ہے، اس زبان پر جاری ہونے والا کلام من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ حضرات بلا شبہ اسی طرح سے آپ بھی اپنی زبان کو جس دن صاف اور ستھری کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر پیدا فرما دے گا۔ کیا نہ دیکھا خالد ابن ولید کو؟ حضرات کفار کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کفار نے ایک نہایت ہی خطرناک زہر بھجوایا تھا اور خالد ابن ولید کو چیلنج کیا تھا۔ کیا چیلنج کیا تھا؟ آپ اس زہر کو پی لو، آپ کا نقصان نہ ہو تو ہم قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھا، کلام اللہ کا ایک جز پڑھا اور پڑھ کر کے دنیا کے خطرناک زہر کو پی لیا۔ ایک پسینہ آیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا
قرآن کا اعجاز دیکھو. وہ خالد ابن ولید تھے, انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کے حضرات زہر کھا لیا, مگر ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. مگر آج ہم پورا قرآن پڑھ کر کے چوہا مار دوائی کھا لیں تو اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے. حضرات معاملہ کیا ہے؟ معاملہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کے کلام میں کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہے تو ہماری زبان میں قصور ہے, قصور ہے تو ہمارے دل میں قصور ہے, قصور ہے تو ہماری اپنی سوچ میں قصور ہے. انسانوں, اپنی زبان کو تم بختیار کاکی جیسا کر لو گے, آج بھی تم قرآن پر قل هو اللہ پڑھ کر کے کسی مٹی پر دام کر دو گے, آج بھی مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے گی. گفتہ اللہ بود, گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اے اللہ کے نیک بندو, رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے, اور رات جیسے ہی زیادہ گزرتی ہے نا, اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمارے اوپر اتنی ہی زیادہ نازل ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوا کرتی ہے. میرے بعد حضور کی آمد ہے, انشاءاللہ حضور کے ناصحانہ کلمات سنیں گے اور ان کی دعاؤں سے آپ اپنے آپ کو مستفیض و محظوظ کریں گے. آخری بات عرض کر دو مسلمانوں, اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. دیکھیں اللہ کا کلام ہے نا, یہ ہمارے ہر درد کا علاج ہے, یہ ہمارے ہر پریشانی کی دوا ہے. آپ تعویذ بنوانے کے لیے مولانا صاحب کے پاس جاتے ہو, سب سے بڑا تعویذ قرآن تو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. کوئی بیماری ہو جائے, قرآن کریم کی تلاوت کر لو مسلمانوں, اللہ اس بیماری سے شفا عطا کر دے گا. کبھی قرآن کو سینے سے لگا کر کے تو دیکھو, کبھی قرآن کو اپنے آنکھوں سے لگا کر کے تو دیکھو, کبھی قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے تو دیکھو. اے اللہ کے نیک بندو, قرآن میں تو تاثیر ہے, اور قرآن میں اللہ نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے, قرآن میں اللہ نے وہ علاج و شفا رکھی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. قرآن سے ہماری غربت دور ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک صحابی رسول کی طبیعت خراب ہوتی ہے. حضرات, ایک صحابی رسول مرض الموت میں گرفتار ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, عثمان غنی اشرفیوں کی ایک تھیلی لیتے ہیں اور اس صحابی رسول کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. گئے اور جانے کے بعد جب واپس ہوئے تو اشرفیوں کی تھیلیاں ان کے بستر پہ چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں آپ اور آپ کی 2 بیٹیوں کے لیے ہے. حضرات, اس صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا حضور میں اتنا بے ضمیر نہیں, بے غیرت نہیں, میں بیت المال کی ان اشرفیوں کو کیا کروں گا, حضور اس کو آپ واپس لے جائیے. کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہے. اس صحابی رسول نے جو جواب دیا تھا مسلمانوں, اسے اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو. اور آج اسلام کے مقدس شہزادیاں اگر میری آواز سن رہی ہے تو آج اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے. حضرات, اس صحابی رسول نے عرض کیا, حضور میری بیٹیاں کبھی غریب نہیں ہو سکتی ہے, میری بیٹیاں کبھی مفلس نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے رات کے تنہائی میں جب وہ اپنے بستر پہ جایا کرتی ہے, اس وقت تک انہیں نیند نہیں آتی ہے جب تک قرآن کریم کے سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی ہے, جب تک قرآن کو پڑھ نہیں لیتی ہے تب تک انہیں نیند نہیں آیا کرتی ہے. اے اللہ کے نیک بندو, آج آپ کہاں گھوم رہے ہو, سعودی جا رہے ہو, دبئی جا رہے ہو, دوحہ قطر, ہر جگہ کی خاک چھان رہے ہو. اللہ نے آپ کے امیری کا سامان تو آپ کے گھر میں رکھ دیا ہے, اس کو اٹھاؤ, سینے سے لگاؤ اور قرآن پڑھو. اللہ آپ کی غربت کو دور فرما دے گا, آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. آج بھوت پریت سے پریشان ہوتے ہیں, دوڑ کر کے بابا کے پاس گئے, دوڑ کر کے اوجھا سوکھا کے پاس گئے, دوڑ کر کے ان کے پاس گئے. اے اللہ کے نیک بندو, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا, اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کی حدیث ہے, آقا سے مرفوع حدیث بیان فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں, میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ان کی زبان مقدس سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہوا کرتا ہے, اس گھر میں کبھی شیطان انٹری نہیں مار پاتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, آج آپ اپنا معمول بنا لو کہ اگر پورے سورہ
سورہ بقرہ نہ صحیح تو کم از کم ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھا کریں گے، ہم کم از کم علم ترا روزانہ پڑھا کریں گے، ہم کم از کم قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو گھر میں پڑھا کریں گے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو یہ تاکید کر دیں گے کہ ہمارے بچے سوتے وقت موبائل پر فلمیں نہیں بلکہ موبائل پر وہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے سوئیں گے۔ جس دن یہ ہو جائے گا آپ کے بچوں کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا، اللہ رحمتیں اور رزق اللہ آپ کے گھر ہی میں آپ کو عطا کر دے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم رزق کی تلاش میں ہیں، رزاق کے کلام کو بھول چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کی سعادت عطا فرمائے۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا پیغام سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کے گھروں میں قرآن کی برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔